الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اذا مات احدکم فقد قامت قیامته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ہمارے آج کے سبق اور درس کا عنوان ہے عقیدہ ثواب و عذاب قبر. اس کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ جو انسان بھی دنیا سے جاتا ہے، جس بندے پر بھی موت آتی ہے، جس شخص کا بھی انتقال ہوتا ہے، اگر وہ نیک ہو تو قیامت سے پہلے پہلے قبر اور برزخ میں اللہ رب العزت اس کی روح اور اس کے جسم دونوں کو ثواب یعنی راحت اور نعمتیں عطا فرماتے ہیں. اور اگر دنیا سے جانے والا شخص کافر ہو، اعتقادی گمراہی میں مبتلا ہو یا فاسق ہو تو قانون کے مطابق ایسے شخص کے جسم اور روح دونوں کو عذاب اور تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے. اس عقیدے کے حوالے سے کئی ایک باتیں سمجھنے والی ہیں، کئی ایک باتیں ایسی ہیں جن کو تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے. آج کی اس نشست میں نے آپ حضرات کے سامنے اس عقیدے کے حوالے سے چند بنیادی باتیں عرض کرنی ہیں. تمام حضرات ان باتوں کو اچھی طرح سمجھیں، اس لیے کہ آنے والے اس موضوع پر ہمارے جتنے بھی دروس ہوں گے یا پھر عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو ہوگی تو یہ آج کی گفتگو ان تمام دروس کے لیے تمہید بھی سمجھی جا سکتی ہے، مقدمہ اور بنیاد بھی اسے سمجھا جا سکتا ہے. سب سے پہلے چند باتیں بنیادی طور پر ذہن نشین فرما لیں. اہل اسلام کے بنیادی عقائد میں ایک اہم عقیدہ ہے قیامت اور آخرت کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات نے ہمیشہ نہیں رہنا. انسانوں نے بھی دنیا سے جانا ہے اور ہر ذی روح چیز نے ختم ہونا ہے. غیر ذی روح چیزیں وہ بھی ختم ہوں گی لیکن حساب اور کتاب کے لیے نہیں. ذی روح چیزوں کو ختم کیا جائے گا حساب اور کتاب کے لیے، پھر ان میں سے انسانوں اور جنات کو ختم کیا جائے گا سزا اور جزا کے لیے. پھر اس قیامت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قیامت کبریٰ اور ایک ہے قیامت صغریٰ. قیامت کبریٰ کا معنی ہے جب اس روئے زمین پر موجود چیز ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز کی فنائیت کا نام قیامت کبریٰ ہے. اور قیامت صغریٰ کا معنی ہر انسان کی اپنی موت ہے. جب آدمی پر موت آتی ہے تو یوں سمجھو اس کے لیے قیامت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ انفرادی قیامت ہے، ایک شخصی قیامت ہے، ایک مخصوص بندے کی قیامت ہے. باقیوں کے لیے ابھی قیامت نہیں ہے. اس کے لیے جزا اور سزا کا سلسلہ موت کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے. اس لیے احادیث پاک میں، قرآن کریم کی آیات میں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور بعد والے حضرات کے فرامین میں اللہ رب العزت نے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اور اللہ کے فرمان کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخرت کی وضاحت اللہ کے نبی نے قبر سے اور موت کے بعد والے احوال سے فرمائی ہے. مثال کے طور پر قرآن کریم کے 13واں پارہ
सूरत इब्राहीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिलक़ौलि साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा। अल्लाह ईमान वालों को दुनिया में भी साबित कदम रखते हैं और अल्लाह ईमान वालों को आखिरत में भी साबित कदम रखते हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक और तफसीर अद्दुर्रुल मंसूर की तफसीरी हदीस के मुताबिक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत मुबारका में आखरत की वजाहत और आखरत की तफसीर क़ब्र की ज़िंदगी से फरमाई है। इससे मालूम हुआ कि आखरत एक कुबरा जिसमें सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, सब कुछ फ़ना होगा, और एक है आखरत सुगरा जो इंसान की शख्सी मौत है, किसी बंदे की इनफरादी वफ़ात है। इसी तरह इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनकी वफ़ात 911 हिजरी में है, अपनी किताब जामिउल अहादीस हदीस नंबर 2781 और इमाम अलाउद्दीन अली बिन हुसामुद्दीन जिनकी वफ़ात 975 हिजरी में है, इन्होंने अपनी किताब कंजुल उम्माल हदीस नंबर 42748 पर सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान नकल किया। आप फरमाते हैं, इज़ा मात अहदुकुम फ़क़द क़ामत क़ियामतुहु। जब तुम में से किसी बंदे पर मौत आती है, किसी बंदे का इंतकाल होता है, यूँ समझो उस बेचारे के लिए क़ियामत आ गई, उसके लिए क़ियामत का सिलसिला शुरू हो गया। ये क़ियामत सुग़रा है। इसी तरह इमाम मुहम्मद बिन जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी वफ़ात 310 हिजरी में है, अपनी किताब तहज़ीबुल आसार हदीस नंबर 797 पे हज़रत अलक़मा रहमतुल्लाह अलैह का फरमान नकल करते हैं, आप एक जनाजे में शरीक हैं, जनाजे के बाद आप तदफ़ीन में शरीक हुए, हत्ता दुफ़िना, जब उस मुसलमान को कब्र में दफन कर दिया गया तो हज़रत अलक़मा ने फरमाया, अम्मा हाज़ा फ़क़द क़ामत क़ियामतुहु, इस बेचारे के लिए तो क़ियामत का सिलसिला शुरू हो गया। इसी तरह फैज़ुल क़दीर की 5वीं जिल्द सफ़ा 4 पर अल्लामा अब्दुर्रऊफ़ मनावी रहमतुल्लाह अलैह ने मशहूर सूफ़ी, मशहूर मुहद्दिस और फ़क़ीह हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जिनका कौल इमाम मनावी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया, इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, अल मौतु हुवल क़ियामतु सुग़रा, मौत ये क़ियामत सुग़रा है। मन माता फ़क़द क़ामत क़ियामतुहु, जो मर गया उस पर क़ियामत आ गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखरत की तस्वीर, आखरत की वजाहत क़ब्र से की है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मौत को क़ियामत फरमाया है, हज़रत अलक़मा ने मौत को क़ियामत फरमाया है, इमाम ग़ज़ाली ने मौत को क़ियामत सुग़रा फरमाया है। इसलिए मैंने गुजारिश की कि क़ियामत की 2 किस्में हैं, एक है कुबरा जिसमें हर चीज़ ने ख़त्म होना है, और एक है क़ियामत सुग़रा जिसमें किसी बंदे की इनफरादी मौत और किसी बंदे की शख्सी मौत है। कुरान करीम हदीस पाक का अगर मुताला किया जाए तो ये बात बिल्कुल सामने खुलकर सामने आती है कि वो लोग जो क़ियामत के मुनकिर थे, जो बास बादल मौत का इनकार करते थे अल्लाह के नबी के दौर में, जिन्हें मुशरिकीन कहा जाता है, जो क़ियामत कुबरा के मुनकिर थे, बास बादल मौत के मुनकिर थे, उनकी बुनियादी दलीलें 2 थी। नंबर 1 अक़ल और नंबर 2 नज़र। क़ियामत को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कहते समझ नहीं आती। मैं युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम, मरेंगे, मट्टी में मिल जाएंगे तो दोबारा कैसे ज़िंदा होंगे? 1-2 बंदे नहीं हैं, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों की तादाद में हैं, फिर मट्टी में मिल जाते हैं, एक दूसरे में अज्जा मिल जाते हैं, इंसान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। किसी को जानवर ने खा लिया, किसी को पानी के अंदर गर्क कर दिया गया, किसी के साथ कोई मसला पेश आया, एक कब्र में बसाओकत कई लोगों को दफन किया जाता है, सबके अज्जा आपस में मिल जाते हैं, तो अल्लाह इनको दोबारा कैसे ज़िंदा करेंगे? ये बात अक़ल में नहीं आती। उन्होंने क़ियामत के इनकार किया अक़ल की बुनियाद पे। और नंबर 2, उन्होंने क़ियामत का, बास बादल मौत का, हयात बादल ममात का इनकार किया
اپنی نظر کی بنیاد پہ۔ فاتو بیابائنا ان کنتم صادقین، آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی، اگر قیامت آئے گی تو کسی ایک کو جو ہمارے بزرگ چلے گئے ہیں ان کو واپس لے کر آ جاؤ، ہمارے مشاہدے کے خلاف ہے۔ تو قرآن کریم کی آیات بتاتی ہیں جو لوگ قیامت کبریٰ کے منکر تھے ان کی بنیاد یا عقل تھی یا ان کی بنیاد نظر تھی۔ کیوں نہیں مانتے؟ سمجھ نہیں آتی۔ کیوں نہیں مانتے؟ نظر نہیں آتی۔ اسی طرح یہ بھی ایک حقیقت ہے، پہلے دور کے معتزلہ سے لے کر موجودہ دور کے اسلاف بیزاروں تک، پہلے دور کے محرفین سے لے کر موجودہ دور کے مؤولین تک، جو بندہ بھی موت کے بعد قبر کی حیات کا منکر، موت کے بعد قبر کی جزا کا منکر، موت کے بعد قبر کی سزا کا منکر ہے، اس کی بنیاد بھی یا عقل ہے یا اس کی بنیاد نظر ہے۔ ہم عذاب قبر کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ یہ دیکھیں، یہ قبر ہمارے سامنے ہے، اگر اس میں حیات ہے تو کیا اس قبر والے کا سانس نہیں گھٹتا؟ اسے تکلیف نہیں ہوتی؟ یہ اگر عبادت کرتا ہے تو وضو کے لیے کہاں جاتا ہے؟ اگر اس کی قبر کھلتی ہے تو ساتھ والے کہاں جاتے ہیں؟ اگر قبر میں سانپ ہیں تو ساتھ والے کدھر جاتے ہیں؟ ایک ہی قبر ہے، اس میں ایک مومن، ایک کافر، ایک صالح، ایک فاسق کا بھی دفن کیا جاتا ہے۔ تو جب کافر کو اور فاسق کو سانپ ڈستے ہیں تو ساتھ والے کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب اسے آگ میں جلایا جاتا ہے، آگ کی تپش دی جاتی ہے تو مومن کو تکلیف نہیں ہوتی؟ یہ قبر کی زندگی کا انکار کیا جا رہا ہے اپنی عقل کی بنیاد پہ، یا پھر قبر کی زندگی کا انکار کیا جا رہا ہے نظر کی بنیاد پہ۔ ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ ہم نے تو قبر کھولی، ہمیں تو اس کی نبض حرکت کرتی ہوئی نظر نہیں ملی۔ ہم نے تو اس کی قبر کھولی، پیٹ اوپر نیچے نہیں ہوتا۔ ہم نے تو قبر کھولی، ہمیں تو سانپ نظر نہیں ہے۔ ہم نے تو قبر کھولی، ہمیں تو کوئی آگ نظر نہیں آئی۔ وہ لوگ جو قیامت کبریٰ کے منکر تھے ان کی بنیاد بھی عقل اور نظر تھی، اور وہ لوگ جو قیامت صغریٰ موت کے بعد حیات کے منکر، موت کے بعد والے احوال کے منکر ہیں، انہوں نے بھی انکار کیا ہے یا عقل کی بنیاد پہ یا انکار کیا ہے اپنی نظر کی بنیاد پہ۔ ممکن ہے آپ کہہ دیں یہ آپ کی اپنی بات ہے، میں اس پر صرف ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، اور آج کا نہیں، آج سے تقریباً 600 سال پہلے گزرے ہوئے شخص کا، جس کا نام امام ابو عبداللہ بدر الدین محمد بن بہادر بن عبداللہ الزرکشی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 794 ہجری میں ہے۔ آج 1441 ہجری چل رہی ہے۔ 794 ہجری کا بندہ اپنی کتاب البحر المحیط فی اصول الفقہ کے جلد 1 صفحہ 114 پر فرماتے ہیں، یہ عبارت سنیں، اس عبارت کو سمجھیں اور اس عبارت کو یاد کریں۔ امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اجمع اہل الملت ان النبی الصادق اذا اخبر خبرا لا یدرکہ العقل وجب الایمان بہ وتلقیہ بالقبول۔ فرماتے دنیا جہان کے اہل اسلام کا اس بات پر اجماع ہے، اس بات پر اتفاق ہے، ان النبی الصادق، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخبر خبرا، اللہ کے نبی کسی چیز کے بارے میں امت کو بتا دیں اور وہ چیز ایسی ہو لا یدرکہ العقل، جو عقل میں آنے والی نہ ہو، سمجھ میں آنے والی نہ ہو، انسان کہے کہ یوں نہیں ہو سکتا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، امام زرکشی فرماتے ہیں امت کا اجماع ہے، وجب الایمان بہ وتلقیہ بالقبول، اگر بات سمجھ نہ آئے اس پر ایمان لانا تب بھی واجب ہے، بات عقل میں نہ آئے اسے تسلیم کرنا تب بھی ضروری ہے۔ اگلی بات فرماتے ہیں، وَتِلْكَ خَصِيصَةُ الْإِيمَانِ بِالْغَيْبِ الَّتِي مَدَحَ اللَّهُ بِهَا الْمُؤْمِنِينَ، اسی کو تو ایمان بالغیب کہتے ہیں کہ بات سمجھ نہ آئے پھر بھی مان لیں، نظر نہ آئے پھر بھی مان لیں، اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں، جس پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اہل ایمان کی تعریف کی ہے۔ اور اگلی بات امام زرکشی نے جو کی ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں یہ بات تو اہل اسلام کی تھی، یہ بات تو اہل ایمان کی ہے، جن کی شان یہ ہے عقل میں نہ آئے نبی کی بات پھر بھی مانتے ہیں،
سمجھ نہ آئے تب بھی تسلیم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں والمعتزلۃ لما قلدوا عقولہم انکروا عذاب القبر وسؤال منکر ونکیر ووزن الاعمال ووقعوا فی عقال الضلال حیث عدلوا عن قول المعصوم۔ فرماتے ہیں جب اہل اسلام کے بعد معتزلہ نے اپنی عقل کی پیروی کی، عقل پرستی شروع کر دی، عقل کو بنیاد بنایا، انکروا عذاب القبر، قبر کے عذاب کا انکار کر بیٹھے، وسؤال منکر ونکیر، قبر میں منکر نکیر کے سوال کا انکار کر بیٹھے، ووزن الاعمال، قیامت کے دن اعمال کے وزن کا انہوں نے انکار کر دیا۔ قبر کا عذاب نہیں، کیوں؟ سمجھ نہیں آتا۔ قبر تنگ ہوتی ہے، کیسے؟ سمجھ نہیں آتی۔ سانس نہیں گھٹتا، تکلیف نہیں ہوتی، ساتھ والے کا کیا بنتا ہوگا؟ جب انہوں نے عقل کو بنیاد بنایا، عذاب قبر کا انکار کیا، منکر نکیر کے سوال کا انکار کیا اور وزن اعمال کا انکار کیا، ووقعوا فی عقال الضلال، اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرماتے ہیں عقل کو بنیاد بنا کر وہ گمراہی کی گہرائیوں میں جا گرے۔ ان کا جرم کیا تھا؟ حیث عدلوا عن قول المعصوم، انہوں نے نبوت کے فرمان کو چھوڑ کر اپنی عقل کو بنیاد بنایا۔ تو قیامت صغری یا قیامت کبریٰ، ان دونوں کی حیات کا انکار کرنے کی بنیاد یا عقل ہے یا ان کی بنیاد نظر ہے۔ اس کی بنیاد کوئی دلائل نہیں ہے، اس کی بنیاد آیات نہیں ہے، احادیث نہیں ہے، اس کی بنیاد یا عقل ہے یا اس کی بنیاد نظر ہے۔ ہاں، جن آیات کا سہارا لیا جاتا ہے ہم انشاءاللہ ان پر بات کریں گے، وہ تمام آیات وہ ہیں جو پہلے دور میں معتزلہ پیش کرتے تھے اور ہمارے حضرات ان کا جواب دے چکے ہیں کہ معتزلہ اس سے تمہارا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ ان آیات کا قبر کی حیات کی نفی سے دور دور کا واسطہ نہیں، ان آیات سے قبر کی حیات کی نفی ثابت نہیں ہوتی۔ جو آیتیں آج پیش کی جاتی ہیں یہ آیتیں معتزلہ پیش کر چکے ہیں۔ جن روایات سے آج استدلال کیا جاتا ہے یہ روایات پہلے معتزلہ پیش کر چکے ہیں۔ تو میں نے پہلی بات عرض کی قیامت کبریٰ قیامت صغریٰ، جس طرح قیامت کبریٰ کے بعد حیات ہے قیامت صغریٰ کے بعد بھی حیات ہے، قیامت کبریٰ کے بعد بھی جزا اور سزا ہے، تو قیامت صغریٰ کے بعد بھی جزا اور سزا ہے۔ فرق یہ ہے وہاں پر حیات کامل ہوگی، حیات ظاہری ہوگی، جزا بھی کامل ہوگی۔ یہاں پر چونکہ جزا کامل نہیں ہے، عرض نار عرض جنت کی صورت میں ہے جزا اور سزا، اس لیے یہاں پر حیات اتنی دی جاتی ہے جس کی وجہ سے بندہ دکھ کو یا سکھ کو محسوس کر سکتا ہے۔ دوسری بات سمجھیں، دنیا میں یہ ایک مسلمہ ضابطہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا علم انسان کو حواس کے ذریعے ہوتا ہے۔ انسان کسی چیز کو پکڑے گا تو علم ہوگا، کسی چیز کو دیکھے گا تو علم ہوگا، کسی چیز کو سونگے گا تو علم ہوگا، کسی چیز کو چکھے گا تو علم ہوگا، کسی چیز کو سنے گا تو علم ہوگا۔ ان حواس کے ذریعے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا علم انسان کو ان حواس کے ذریعے نہیں بلکہ ان کا علم انسان کو عقل کے ذریعے ہوتا ہے، ان کا ادراک انسان کی عقل کرتی ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا ادراک یہ 5 چیزیں حواس خمسہ بھی نہیں کر سکتے، اور ان چیزوں کا ادراک انسانی عقل بھی نہیں کر سکتی، بلکہ ان چیزوں کی حقیقت بیان کرنے کے لیے ہمیں حواس اور عقل کے بعد ایک اور ذریعے کی ضرورت پڑتی ہے جسے شریعت کی زبان میں وحی الہی کہا جاتا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمیں حواس کے ذریعے معلوم نہیں ہوں گی، اللہ کے فرمان کے ذریعے معلوم ہوں گی، ویسے ہمیں معلوم نہیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بات سمجھ آئے گی، اللہ کے نبی بات سمجھا دیں گے۔ تو نبی کے پاس علم کے حصول کا ایک اضافی ذریعہ ہوتا ہے جسے وحی الہی کہتے ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو بہت ساری باتیں سمجھنی ہمارے لیے آسان ہیں۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں ہم قبر میں جائیں، قبر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر یہاں سانپ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے، اگر یہاں آگ ہے تو نظر کیوں نہیں آتی، اگر یہاں حیات ہے تو دم گھٹتا ہوگا، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اس بنیاد پہ انکار کیا جاتا ہے۔ میں اس پہ 1-2 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، دنیا میں 2 شخص ہیں، ان میں سے ایک زمین پر کھڑا ہے اور ایک چھت پر کھڑا ہے۔
زمین والا وہ چیز نہیں دیکھ سکتا جو چھت پر کھڑے ہو کر بندہ دیکھ سکتا ہے۔ اب یہ زمین پر کھڑا ہوا شخص کہے یہ جو چھت والا بتا رہا ہے کہ ادھر فلاں بندہ ہے، میں نہیں مانتا، کیوں؟ اس کی بھی دو آنکھیں، میری بھی دو آنکھیں ہیں، اگر اس کو نظر آ رہا ہے تو مجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ تو لوگ کہیں گے اللہ کے بندے عقل سے کام لو، تیرے پاس صرف آنکھیں ہیں، اس کے پاس اونچائی والی اور ایک اضافی چیز ہے۔ جو چیزیں اونچائی سے نظر آتی ہیں وہ نیچے کھڑے ہو کر نظر نہیں آتی۔ چھت پر دو بندے کھڑے ہیں، ایک کے پاس آنکھ ہے، ایک کے پاس دوربین بھی ہے۔ جو چیز دوربین کے ذریعے دیکھی جا سکتی ہے وہ آنکھ کے ذریعے نہیں دیکھی جا سکتی۔ اب یہ بندہ کہ میں نہیں مانتا، کیوں نہیں مانتا؟ اگر اسے نظر آتی ہے تو مجھے کیوں نظر نہیں آتی؟ تو لوگ کہیں گے جو چیز دوربین سے نظر آتی ہے وہ چیز آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو آنکھ سے نظر نہیں آتی، انسان کان سے نہیں سن سکتا، ان کا تعلق وحی الہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ چیزیں وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں، حواس کے ذریعے معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمیکم من عذاب القبر، فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، میں اللہ سے دعا کرتا اللہ تمہیں بھی قبر کی وہ چیخیں سناتا جو اللہ مجھے سناتے ہیں۔ اب تمہیں سنائی کیوں نہیں دیتی؟ اس لیے کہ تمہارے پاس وحی نہیں۔ اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق فرمایا کہ جب میت چیختی ہے اس کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، وَلَوْ سَمِعَهَا لَصَعِقَ او کما قال علیہ السلام، فرمایا اگر انسان ان چیخوں کو سن لے انسان برداشت نہیں کر سکے گا، یہ بے ہوش ہو جائے گا، اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ تو بعض چیزیں وہ ہیں جو وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں، ان کا تعلق حواس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اضافی ذریعے سے بعض ایسی چیزیں معلوم ہوتی ہیں جو انسان کو عام ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ میں اس کی مزید تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اضافی ذریعے سے جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں یا تجربے سے جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہ بسا اوقات دیگر اعضاء سے اور حواس سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عالم ارواح سے عالم دنیا میں بھیجا اور پھر ان انسان کو عالم ارواح سے عالم آخرت میں لے کر جائیں گے۔ کچھ وقت کے لیے انسان عالم ارواح میں تھا، انسان کی روح، اور کچھ وقت کے لیے انسان عالم دنیا میں ہے۔ عالم ارواح سے عالم دنیا میں انسان آتا ہے اور عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ رب العزت عالم ارواح سے عالم دنیا میں انسان کو بھیجتے ہیں تو براہ راست اور بغیر واسطے کے نہیں بھیجتے۔ عالم دنیا اور عالم ارواح کے درمیان اللہ کچھ وقت کے لیے ایک جگہ کا انتخاب فرماتے ہیں جسے ماں کا پیٹ عالم بطن کہا جاتا ہے۔ یہ عالم ارواح سے بواسطہ عالم بطن عالم دنیا میں آتا ہے۔ کچھ عرصہ انسان ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے، اور جب انسان عالم دنیا سے عالم آخرت میں جائے یہ بھی براہ راست نہیں جاتا۔ کچھ عرصہ یہ انسان عالم قبر اور عالم برزخ میں رہتا ہے، پھر آخرت میں جاتا ہے۔ عالم ارواح سے عالم دنیا بواسطہ ماں کا پیٹ، عالم دنیا سے عالم آخرت بواسطہ قبر اور برزخ کا پیٹ۔ کچھ عرصہ ماں کے پیٹ میں اور کچھ عرصہ انسان گزارتا ہے قبر کے پیٹ میں۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تقریباً 3 جگہوں پر نقل کیا۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے، بخاری شریف کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق انسان 40 دن تک ماں کے پیٹ میں نطفے کی حالت میں رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر 40 دن تک انسان ایک خون کی شکل میں رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر 40 دن تک انسان ایک لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے۔ 40 دن نطفہ، اس کے بعد خون، اور اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا۔ یہ تقریباً 120 دن بنتے ہیں، 4 مہینے 3 چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ينفخ فیہ الروح، یہ 4 ماہ گزرنے کے بعد اس جسم میں، ماں کے پیٹ میں بچے کے جسم میں روح کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا، یہ بات اچھی طرح سمجھنے والی ہے، اس حدیث پاک سے پتہ چلا 4 ماہ کے بعد ماں کے پیٹ میں بچے میں حیات آ جاتی ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہے تو سانس نہیں گھٹتا، حالانکہ زندہ ہے، کھاتا کیا ہے، غذا کیا ہے، خوراک کیا ہے؟ ہر بندہ کہے گا سانس نہیں گھٹتا، اللہ وہاں کے جہان کے مطابق اسے حیات عطا فرماتے ہیں۔ کھاتا کیا ہے؟ جو وہاں کی ضرورت ہے۔ خوراک اور غذا کیا ہوگی؟ جو وہاں کی ضرورت ہے۔ اس جہان کے مطابق اللہ اسے حیات بھی دیتے ہیں، اللہ اسے غذا بھی دیتے ہیں، خوراک کا انتظام بھی فرماتے ہیں۔ اور جب انسان ماں دنیا کے پیٹ سے عالم آخرت کی طرف جانا لگے تو کچھ عرصے کے لیے انسان عالم قبر میں رکتا ہے، قبر کے پیٹ میں بھی رکتا ہے۔ اس قبر کے پیٹ میں رہتے ہوئے انسان کے جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے، انسان کو حیات ملتی ہے۔ یہ بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اور اسے ایک دو محدثین نے نہیں، کئی محدثین نے نقل کیا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد میں، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں، امام ابو بکر بیہقی نے شعب الایمان بیہقی میں، صاحب قصیدہ بردہ شریف امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اتحاف الخیارۃ الماہرہ میں، امام بخاری کے استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں، ابو داؤد طیالسی نے مسند ابو داؤد طیالسی میں، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک حاکم میں، اور صاحب مشکات نے مشکات شریف میں۔ یہ میں نے 8 محدثین کے نام لیے جنہوں نے حدیث پاک کی اپنی اپنی تصنیف میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک نقل کی۔ اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ ثُمَّ يُنفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فرمایا کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں پہنچے 4 ماہ بعد اس کے جسم میں روح ڈال دی جاتی ہے، اور جب انسان قبر کے پیٹ میں پہنچے تو نبوت نے فرمایا کہ اس کے جسم کے اندر بھی روح ڈال دی جاتی ہے، اس کی روح اور جسم کا تعلق قائم کر کے اسے بھی حیات دے دی جاتی ہے۔ اب کتنی عجیب بات ہے کہ ہم ماں کے پیٹ کی زندگی تو مانتے ہیں، قبر کے پیٹ کی زندگی نہیں مانتے، حالانکہ بتائی یہ بھی اللہ کے نبی نے ہے، یہ بھی اللہ کے نبی نے ہے، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، بتائی تو دونوں اللہ کے نبی نے ہیں۔ چلیں اس سے بھی اگلی بات، جب 4 ماہ تک یہ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں گزارے، ہم نے اس کی حیات کو دیکھا نہیں، کیوں مانا؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا۔ تو جس نبی نے فرمایا ماں کے پیٹ میں حیات ہے، اسی نبی نے فرمایا قبر کے پیٹ میں بھی حیات ہے۔ اللہ کے نبی نے تو دونوں پیٹوں کی حیات بتائی ہے۔ اس سے بھی اگلی بات، 4 ماہ گزرنے کے بعد بچے کی حالت کیا ہے؟ اعضاء مکمل یا اعضاء ناقص؟ اس کے جسم میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، بچے کی پیدائش کے وقت کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا؟ آج ڈاکٹر یہ مسئلہ سارا بتاتے ہیں، جسے الٹرا ساؤنڈ کہا جاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ڈاکٹر بتاتے ہیں آپ کے بچے کے یہ مسئلہ ہے، اس کے ہاتھ کا یہ مسئلہ ہے، اس کے پاؤں کا یہ مسئلہ ہے۔ اب لوگ انکار نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں کہتا یار آنکھیں تو ڈاکٹر کی بھی 2 ہیں، میری بھی 2 ہیں، اگر اسے پتہ چل گیا تو مجھے پتہ کیوں نہیں چلا؟ لوگ کہیں گے کہ اللہ کے بندے، اس کے پاس الٹرا ساؤنڈ والی مشین ہے، اس کے پاس اضافی ذریعہ ہے جو تیرے پاس موجود نہیں ہے۔ جو چیز اضافی ذریعے سے معلوم ہو وہ آنکھ سے معلوم نہیں ہوتی۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قبر میں جائے، اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہوتی ہیں، یہ قبر میں جائے، قبر اسے دباتی ہے، یہ قبر میں جائے، قبر اس پر تنگ ہوتی ہے، یہ قبر میں جائے، آگ اس پر پیش کی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں مانتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ کے بندو، تم نے ڈاکٹر کے کہنے پر ماں کے پیٹ کی زندگی تو مان لی، لیکن نبوت کے فرمان پر قبر کے پیٹ کی زندگی نہیں مانی۔ جس طرح ڈاکٹر وہ چیزیں بتاتا ہے جو انسان کو آنکھ سے نظر نہیں آتی، اس لیے کہ اس کے پاس اضافی ذریعہ، اللہ کے نبی بھی وہ چیزیں بتاتے ہیں جو انسان کو آنکھ سے نظر نہیں آتی، اس لیے کہ نبی کے پاس اضافی ذریعہ وحی الہی موجود ہے۔ تو جو چیزیں وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں وہ انسان کو عام حالات کے ذریعے معلوم نہیں ہوتی۔ چلیں ایک بات اس پر اور بھی عرض کر دوں، 4 ماہ کے بعد انسان کے پیٹ، ماں کے پیٹ میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ اس کے بعد عمومی ضابطے کے مطابق یہ 5 ماہ تک زندگی ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں؟ بالکل زندہ ہیں، ہم حیات مانتے ہیں،
ہم زندگی کے قائل ہیں۔ اچھا، اگر آپ اللہ کے نبی کو زندہ مانتے ہیں تو یہ بتائیں کہ حضور کی عمر کتنی ہے، اللہ کے نبی کی عمر کتنی ہے؟ ہم کہتے ہیں جی 63 سال۔ پھر 63 سال نہ کہو نا، پھر کہو 2000 سال، پھر کہو 1400 سال، پھر یوں کہو کہ اتنے سال ہو گئے۔ زندہ بھی مانتے ہو، عمر بھی کم مانتے ہو۔ ہم کہتے ہیں اچھا تم بتاؤ اللہ کے نبی کی عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں جی 63 سال۔ ہم کہتے ہیں حضور 5 ماہ تک ماں کے پیٹ میں زندہ نہیں تھے؟ جی زندہ تھے۔ تو پھر یوں کہو نا 63 سال اور 5 ماہ۔ کہتے ہیں نہیں، ماں کے پیٹ میں زندگی تو ہے لیکن عمر کا حصہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں جس طرح ماں کے پیٹ میں زندگی ہے لیکن عمر کا حصہ نہیں، اسی طرح قبر کے پیٹ میں زندگی ہے، عمر کا حصہ نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ ماں کے پیٹ کی زندگی یہ مستقل نہیں ہے، یہ عالم ارواح کا تتمہ اور عالم دنیا کا مقدمہ ہے۔ اور قبر کے پیٹ کی زندگی بھی مستقل نہیں ہے، وہ حیات کامل نہیں ہے، حیات ظاہری نہیں ہے، وہ دنیا کی زندگی کا تتمہ اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں حیات ہو ہم مانتے ہیں، عمر کا حصہ شمار نہیں کہتے۔ قبر کے پیٹ میں بھی حیات ہو ہم مانتے ہیں لیکن اسے بھی عمر کا حصہ شمار نہیں کرتے۔ اچھا، جب انسان ماں کے پیٹ میں ہو، 4 ماہ بعد اسے حیات مل گئی، اس کے بعد جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو بغیر انقطاع کے آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں تو زندہ تھا لیکن دنیا میں آنے کے لیے پہلے موت دی گئی، پھر ماں کے پیٹ سے نکالا گیا، پھر زندہ کیا گیا۔ ماں کے پیٹ کی زندگی اور دنیا کی زندگی میں موت کا فاصلہ نہیں ہے، موت کے ساتھ انقطاع نہیں ہے۔ لیکن جب انسان دنیا سے قبر میں جاتا ہے وہاں پر موت کے ساتھ انقطاع ہے۔ جہاں پر موت کے ساتھ انقطاع ہے تمہیں اس پر تو اشکال ہے، اگر حیات ہے تو زندگی کا حصہ کیوں نہیں؟ اگر حیات ہے تو عمر کا حصہ کیوں نہیں؟ جہاں پر انقطاع نہیں ہے وہاں پر عمر کا حصہ شمار کیوں نہیں کرتے؟ اگر عمر کا حصہ شمار کرنا چاہیں، عقل بھی کہتی ہے ماں کے پیٹ والی عمر گننی چاہیے، شمار کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر انقطاع کے ہے۔ قبر کے پیٹ والی زندگی شمار نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس میں انقطاع آ گیا۔ جب عالم بدلتا ہے تو ایک عالم کی عمر کا دوسرے عالم کی عمر کے ساتھ شمار نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر جو لوگ قبر کی حیات نہیں مانتے، صحیح صورت کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پہ زندہ ہیں تو ان کی عمر کتنی ہے؟ زندگی کتنی ہے؟ ان کی عمر کیا ہوگی؟ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے آئیں گے تو تقریباً روایت کے مطابق، ایک روایت کے مطابق 40 سال دنیا میں رہیں گے، 120 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں پھر 120 سال نہیں کہنا چاہیے نا، پھر 2000-3000 سال کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمانوں پہ زندہ ہیں۔ نہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی 120 سال یہ دنیا کی ہے، آسمانوں کی زندگی یہ الگ ہے۔ ہم کہتے ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ رہیں، دنیا کی زندگی کا حصہ نہیں شمار، عمر کا حصہ شمار نہیں ہوتا، اسی طرح اگر قبر کے پیٹ میں زندہ رہیں تو وہ بھی دنیا کی زندگی کا حصہ شمار نہیں ہوگی۔ کیوں؟ میں نے وجہ عرض کر دی، جس طرح ماں کے پیٹ کی زندگی عالم ارواح کا تتمہ، دنیا کا مقدمہ ہے، تو قبر کے پیٹ کی زندگی یہ دنیا کا تتمہ اور آخرت کا مقدمہ ہے۔ ہم حصہ اسے بھی شمار نہیں کرتے اور حصہ اسے بھی شمار نہیں کرتے۔ ایک بات اس حوالے سے اور سمجھے، جب انسان عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف جاتا ہے یا عالم دنیا سے عالم قبر کی طرف جاتا ہے، اللہ رب العزت اس انسان کو براہ راست عالم دنیا سے قبر میں نہیں لے جاتے، بلکہ تقریباً ہر بندے کو الا ماشاء اللہ، تقریباً ہر ذی شعور بندے کو اللہ رب العزت عالم دنیا میں رہتے ہوئے عالم قبر سے پہلے ایک اور عالم سے گزارتے ہیں، اور ایک بار نہیں کئی بار گزارتے ہیں۔ ہم جسے نیند کا جہان کہتے ہیں، عالم نوم کہتے ہیں، عالم خواب کہتے ہیں، یہ انسان ہر بندہ اس سے گزرتا ہے۔ ہر بندے کو نیند کا مسئلہ ہے، ہر انسان سوتا ہے، ہر انسان عالم نوم عالم خواب سے گزرتا ہے۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى۔ 7واں پارہ سورۃ الانعام کی تفسیر میں
فرماتے النوم ہوا اخت الموت، یہ جو نیند ہے نا، نیند یہ موت کی مثال ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے اپنی موت سمجھنی ہے، موت کے بعد قبر سمجھنی ہے، تو اپنی نیند سمجھے۔ انسان کو نیند سمجھ آ گئی تو قبر سمجھ آئے گی، نیند کی زندگی سمجھ آ گئی تو قبر کی زندگی بھی سمجھ آ جائے گی۔ اور یہ صرف قاضی صاحب کی رائے نہیں ہے، صرف قاضی صاحب کی رائے نہیں ہے کہ نیند اور موت یہ دونوں مثالیں ہیں، یہ قرآن کریم کا بھی طرز ہے، حدیث پاک کا بھی یہی طرز ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ رب العزت نے یتوفا کا لفظ استعمال فرمایا، اور لفظ توفی جس طرح اللہ تعالیٰ نے موت کے لیے استعمال فرمایا، اسی طرح اللہ نے نیند کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ سورہ زمر 24ویں پارے میں ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، جو انسان مرتا ہے اس کی بھی توفی ہوتی ہے، اور جو انسان سوتا ہے اس کی بھی توفی ہوتی ہے، دونوں کے لیے اللہ نے لفظ توفی استعمال فرمایا۔ اسی طرح دونوں کے لیے لفظ موت بھی استعمال کیا گیا ہے۔ جب انسان سونے لگتا ہے کہتے اللہم بسمک اموت، جب صبح اٹھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، سونے کے لیے لفظ موت استعمال، اٹھنے کے لیے نیند کے بعد، حیات کے بعد لفظ موت استعمال کیا، تو حدیث پاک میں بھی نیند کے لیے لفظ موت بولا گیا ہے۔ اسی طرح دونوں کے لیے لفظ باس بھی بولا گیا ہے، باس بھی قرآن کریم میں ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون، تم پر موت آئے گی پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اور نیند کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ رات کو تمہیں سلاتے ہیں، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ، اللہ رب العزت پھر نیند کے بعد تمہیں اٹھاتے ہیں۔ تو موت کے لیے بھی، موت کے بعد بھی لفظ باس بولا گیا، اور نیند سے اٹھنے کے لیے بھی لفظ باس بولا گیا۔ یہ چند ایک تشبیہات میں نے ذکر کی ہیں کہ انسان اگر موت کے بعد احوال سمجھنا چاہے تو نیند کے احوال سمجھے، اگر نیند کی حالت سمجھ آ گئی تو انسان کو موت کے بعد والی حالت بھی سمجھ آ جائے گی۔ جب ہم نیند کو دیکھتے ہیں، نیند میں انسان پر کئی ایسے احوال آتے ہیں جو ساتھ والے بندے کو معلوم نہیں ہوتے۔ ایک بندہ خواب میں ہے، خواب کی حالت میں ڈر جاتا ہے، خواب کی حالت میں دیکھتا ہے کہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے، یہ ڈر کر اٹھ کر بیٹھتا ہے، ساتھ والا پوچھتا ہے کیا ہوا، کہتے ہیں مجھے سانپ نے ڈسا، کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں چلا۔ لیکن کوئی بندہ بھی اس کے خواب کا انکار نہیں کرتا، اس حقیقت کا انکار نہیں کرتا۔ یہ خواب کی حالت میں ہے، کپڑے ناپاک ہو گئے، یہ نہانے کے لیے جائے، کوئی بندہ بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ خواب کی حالت میں مکہ مدینہ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، کوئی بندہ بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ سونے کی حالت میں یہ جتنے بھی احوال آ رہے ہیں یہ سب سے پہلے آ رہے ہیں اس کی روح پر، اور روح کے واسطے سے آ رہے ہیں اس کے جسم پر۔ تو ہم اس کے خواب کو بھی مانتے ہیں، تکلیف کو بھی مانتے ہیں، راحت کو بھی مانتے ہیں، سب چیزوں کو مانتے ہیں۔ اور اسی طرح جب موت کے بعد یہ احوال آتے ہیں تو یہ بھی سب سے پہلے آتے ہیں روح پر، اور روح کے واسطے سے آتے ہیں جسم پر۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ قبر میں عذاب ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر یہ قبر میں عذاب ہے، ایک مومن ایک کافر، ایک صالح ایک فاسق، دونوں اکٹھے پڑے، جب فاسق کو عذاب ہوگا تو صالح کو تکلیف نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں ایک ہی بستر پہ اگر دو بندے پڑے ہوں، ایک اپنے آپ کو تکلیف میں دیکھے، اس کے جسم پر پسینہ بھی آ جائے، ساتھ والے کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر ایک بستر پہ دو بندے سو جائیں، ایک بندہ خواب میں تکلیف دیکھے، ساتھ والے کو احساس نہیں ہوتا۔ اگر قبر میں بھی دو بندے اکٹھے دفن کر دیے جائیں، اگر ایک پر عذاب آئے گا تو دوسرے کو بھی اس کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ جس طرح نیند کی حالت میں احوال آتے ہیں انسان کی روح پر اور روح کے واسطے سے جسم پر، اسی طرح موت کے بعد بھی احوال آتے ہیں انسان کی روح پر اور روح کے واسطے سے جسم پر آتے ہیں۔ ہم نیند کے احوال مانتے ہیں لیکن قبر کے احوال کا انکار کر بیٹھتے، ہم نہیں مانتے۔ بھی نیند کے احوال کیوں مانتے ہو؟ ہمارے پیر و مرشد، مربی و شیخ، استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں یہ لوگ نیند کے احوال اس لیے مانتے ہیں کہ ان کا تجربہ ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر تیرے کپڑے ناپاک ہوئے میرے بھی ہوتے ہیں، اگر تو خواب میں ڈرا ہے تو میں بھی ڈرتا ہوں،
اگر تو نے خواب میں مکہ دیکھا ہے تو میں نے بھی دیکھا ہے۔ خواب کے احوال اس لیے مانتے ہیں کہ ان کا تجربہ ہے، اور نیند موت کے بعد قبر کے احوال اس لیے نہیں مانتے، ابھی وہاں سے گزرے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو عقل سے کام لو، تجربے کی بنیاد پہ اگر نیند کی حیات مانتے ہو، مشاہدے کی بنیاد پہ اگر نیند کی حیات مانتے ہو، تو کم از کم کلمہ پڑھنے کے بعد، دعوی ایمان کرنے کے بعد، اللہ کے نبی کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے بعد جو چیزیں وحی سے ثابت ہوں ان کا تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ انسان کی کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی، تجربے کی بنیاد پہ چیزوں کو مان لے، مشاہدے کی بنیاد پہ چیزوں کو مان لے، لیکن وحی کی بنیاد پہ چیزوں کا انکار کر دے۔ تو یہ میں نے آج کی نشست میں چند ایک باتیں عرض کی ہیں، مزید انشاءاللہ ہیں، اور میں نے انشاءاللہ چند بنیادی باتیں عرض کرنی ہیں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہ ثواب اور عذاب قبر، اس کا جو انکار عقل کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، نظر کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عقائد سمجھنے کی، اللہ رب العزت اپنے عقائد کے دلائل سمجھنے کی، اور جو ہمارے عقائد پر یا شبہات، دلائل پر شبہات ہیں ان کے جوابات سمجھنے کی، اور اپنے اسلاف کے ساتھ، اکابرین کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔